کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ یہ جو عظمتوں والی کتاب ہے، یہ جو کلام اللہ ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، جس میں اللہ بولتا ہے، ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے 99% لوگ الف سے یا تک نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن ان سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے کتاب برکت سمجھا ہے، یہ ختموں والی کتاب ہے۔ نیا گھر بناؤ تو قرآن کا ختم کرا لو، نئی دکان بناؤ تو اس میں قرآن پڑھا لو، دلہن کو رخصت کرنا ہو تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر دو، قول و قرار کا وقت آئے تو اسے سر پہ اٹھا لو، عدالتوں میں قسم اٹھانی پڑے تو اس پر ہاتھ رکھ دو، پیسوں کا لین دین ہو تو کہو کہ میں پیسے قرآن پہ رکھ لیتا ہوں، تو اٹھا لے۔ یا یہ تعویذ لکھنے کے لیے، پلیٹیں لکھنے کے لیے کہ اسے گھول گھول کے پلاؤ۔ لوگوں نے اسے کتاب برکت سمجھ لیا ہے، صرف کتاب برکت۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ساری زندگی ہماری بیت گئی ہے یہ رونا روتے ہوئے کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ یہ کیوں آیا تھا؟ ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، رہنمائی کے لیے آیا تھا، راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، ہمارے احکام مانو، ہماری نافرمانیاں نہ کرو۔ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، ہم نے صرف چوما، آنکھوں سے لگایا، غلافوں میں لپیٹا، خوشبو میں بسایا، اوپر والے تختے پہ رکھ دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب برکت نہیں ہے، یہ کتاب برکت سے پہلے کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، آپ سب کو وہ آیت یاد ہے، پڑھیے میرے ساتھ، آپ پڑھیں گے وہ آیت، تلاوت کی نیت کیجیے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ پڑھیے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس نے تو شروع میں بتایا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم گھروں میں برکت کے لیے اسے پڑھو، فیکٹریوں میں برکت کے لیے اسے پڑھو، قول و اقرار کے ٹائم اس کو اٹھا لو، سروں پہ رکھ لو۔ قرآن نے پہلے اپنا آنے کا مقصد بتایا، ہدن، بولو ہدن کا کیا معنی ہے؟ ہدن للمتقین۔ پھر وہ جو رمضان کا ذکر جہاں آیا وہ آیت پڑھ لو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آگے کیا ہدن، یہاں کا ہدن للناس، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے۔ اور پہلے بارے میں کیا کہا؟ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اور وہاں کیا کہا؟ ہدن للناس، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے۔ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو پہلے ہی متقی ہیں انہیں قرآن نے ہدایت دینی ہے۔ اچھا صابن وہ ہوتا ہے جو میلے کپڑے صاف
مفسرین نے کتنی خوبصورت کہا، بات تو علمی ہے لیکن چلو میں اسے عوامی بنا دیتا ہوں، آپ کے لیے ذرا تو لطف بات ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں یہ معال کے اعتبار سے تھا، دوسرے ساتھ میں معال کس طرح کا ہے، مستقبل کے لحاظ سے کہا، اس معنی میں کہا کہ جو لوگ قرآن کے احکام پر عمل کریں گے وہ آخر کا کیا بن جائیں گے، اس حساب سے دلیل نہیں سمجھ آئی تو ایک مثال دے کے سمجھا دیتے ہیں، سمجھ آ جائے۔ آپ نے اپنا بچہ مدرسے میں چھوڑا، حفظ کرے گا، بچہ 2-3 مہینے پڑھتا رہا، نورانی قاعدہ پہلا پارا، بچہ جب 2-3 مہینوں کے بعد گھر گیا تو پہلے دیکھ کے کہنے لگی حافظ ہو رہا گیا، تو وہ کس حساب سے اسے حافظ کہہ رہی ہے کہ جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے کیا بننا ہے۔ تو مستقبل کا حکم فی الحال لگا دیتے ہیں، تو قرآن نے کہا حکم للمتقین، جن لوگوں نے قرآن کے احکام میں عمل کیا آخر کار انہوں نے کیا بننا ہے۔ ایک اور معنی بھی کرنا، پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ متقی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنے والا، تقوی کا لفظی معنی کیا ہے، بچنا، پرہیز کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ متقی کا لفظی معنی ہوگا بچنے والا، معنی کریں گے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے، ضد نہیں کی، اناد نہیں کیا، رجوع رکھا، دل والا برتن سیدھا رکھا، تو یہ قرآن ان کو کیا دیتا ہے۔ تو قرآن کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت ہے۔ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا۔ ہماری زندگیاں بیت گئی آپ کو سمجھاتے سمجھاتے، ہماری زندگیاں بیت گئی آپ کو یہ بتاتے بتاتے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کتنے تعلیم یافتہ لوگ یہاں بیٹھے ہو، یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہو یا تعلیم یافتہ لوگ ہو، بولو جو کتاب بھی مصنف لکھتا ہے اس کے لکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا موضوع کون نہیں ہوتا، اس کا عنوان کون نہیں ہوتا۔ اگر کتاب کے لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، اس کا عنوان کوئی نہ ہو، اس کا موضوع کوئی نہ ہو، یہ مصنف منوانا کیا چاہتا ہے، یہ مصنف سمجھانا کیا چاہتا ہے، اگر یہ چیز نہ ہو ایسی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہو نہیں، ایسی کتاب کوئی بندہ سمجھدار بندہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے یہ فضول کتاب، کہنا کیا چاہتا ہے، کبھی مشرق کی کہتا ہے، کبھی مغرب کی کہتا ہے، کبھی شمال کی، کبھی جنوب کی۔ ہر کتاب کا اگر موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کا اگر دعویٰ ہوتا ہے، ہر کتاب کا اگر ایک عنوان ہوتا ہے، تو یہ تو شہنشاہ کی کتاب ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس کے اتارے جانے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا، بیان کیا اس کو قرآن نے۔ اور وہی آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو قرآن کے نزول کا مقصد، اس کا عنوان اور اس کا دائرہ آپ کی سمجھ آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا داد بھائی، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ میرے نبی نے تہجد کے ٹائم ان کی قرآن فہمی کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ میرے چاچا
چاچے کے پتر میں قرآن کا علم عطا، قرآن کا فہم عطا۔ وہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِينِ۔ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک لباس خلاصہ ہوتا ہے۔ اور پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ 7 آمینوں میں ہے۔ جو آپ میں سے نوزہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ آج احوامین کو جا کے دیکھیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ 24ویں پارے سے۔ کہاں سے؟ 24ویں پارے سے۔ ختم کہاں ہو رہی ہے؟ 26ویں پارے کی پہلی سورت احقاف۔ ان کو حوامین کیوں کہتے ہیں؟ یہ 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں حامیم سے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حوامین۔ سارے قرآن کا نچوڑ اللہ نے 7 سورتوں میں نکالا، اور ان میں جو پہلی حامیم ہے نا 24ویں پارے میں حامیم مومن، اس میں اللہ نے قرآن کے دعوے کو ذکر کیا۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا عنوان کیا ہے؟ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے سورت کی 14ویں آیت میں اللہ نے اس کے دعوے کو ذکر کیا، اور 13 آیتوں میں اللہ نے اس کی تمہید باندھی۔ کتنی آیتوں میں؟ 13 آیتوں میں تمہید باندھی، تاکہ لوگ غور سے اس دعوے کو سنیں، توجہ کریں اس کی طرف۔ تمہید میں اللہ نے کہا کہ اسے معمولی دعویٰ نہیں سمجھنا کہ اس کان سے سنو، اس کان سے باہر نکال دو، اسے معمولی دعویٰ نہیں سمجھنا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے پیش کرنے والا کون ہے۔ متکلم کتنا اونچا ہو، اس کے کلام میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کہنے کے لیے ہے میری قوت، میری طاقت، میرا ملک، میری سلطنت، اللہ نے اس کو دکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دعویٰ اتنا واضح ہے، ضدی لوگ انکار کریں گے، اور جن لوگوں کے دلوں میں انابت ہے وہ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تیسری چیز جو بیان کی نا وہ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ نے فرمایا جو دعویٰ 14ویں آیت میں میں پیش کرنے لگا ہوں، اگر تم نے اس دعوے کو مان لیا، اگر اس دعوے کو تسلیم کر لیا، تو عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا میں ان کے ذمے لگاؤں گا، وہ تمہارے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اگر تم نے اس کو مانا، عرش کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگیں گے۔ اور 4تھے نمبر پہ جا کے کہا اب مان لو ہمارے دعوے کو، قیامت کے دن بہت پچھتاؤ گے، جہنم سے نکلنے کے راستے تلاش کرو گے، تمہیں کوئی راستہ جہنم سے نکلنے کا نہیں ملے گا۔ اب وقت ہے کہ میرے دعوے کو تسلیم کر لو۔ 13 آیتوں میں اللہ نے اس کی تمہید مانگی، اہمیت جتلائی اللہ نے اس دعوے کی، اور 14ویں آیت میں جا کے اللہ نے قرآن کے دعوے کو پیش کیا۔ سنیے گا، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ قرآن نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ، بس پکارو کس کو؟ یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، مسائل میں، حاجات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، رنج میں، غم میں، بھوکے ہو وہ تب، سیر ہو کے کھاؤ تب، تخت پہ ہو وہ تب، تختے پہ چڑھ جاؤ تب، جیلوں میں ہو وہ تب، آزادی کی فضاؤں میں ہو وہ تب، خوشحال ہو وہ تب، بدحال ہو وہ تب، ہر حالت میں، ہر حالت میں، غائبانہ حاجات میں پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ سارے
کیا ہے؟ یہ سارے قرآن کا عنوان ہے، یہ سارے قرآن کا موضوع۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک تو تب بنے جب ہم غیر اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، شرک تو تب بنے جب غیر اللہ کے لیے روزہ رکھیں، شرک تو تب بنے جب کسی اور کے نام کی زکات دیں، شرک تو تب بنے جب کسی اور کا حج کریں۔ ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ تو سنیے گا، یہ جو غائبانہ حاجات میں پکارنا ہے، یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، یا اللہ مدد، یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، یہ جو غائبانہ حاجات میں پکارنا ہے، اس نظریے سے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری پکار کو سن رہا ہے، اس نظریے سے پکارنا عبادت ہے۔ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم حاجات کو ان کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھیے گا، غائبانہ حاجات میں پکارنا، اس کا نام کیا ہے؟ بولو زور سے بولو، اس کو کیا کہیں گے؟ عبادت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری بھی جان، میں کون ہوتا ہوں یہ حکم لگانے والا؟ یہ کائنات کا سب سے سچا انسان ہے، سبحان اللہ، امام الانبیاء کہہ رہا، خاتم النبیین کہہ رہا، شفیع المذنبین کہہ رہا، رحمت للعالمین کہہ رہا، ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، مقام محمود کا دلہا کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، میرے نبی نے کہا الدعاء هو العبادہ، پکارنا کیا ہے؟ حدیث کا ترجمہ تو کرو یار، میرے آقا کے فرمان کا ترجمہ تو کرو۔ الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا جو مغز ہے، نچوڑ الدعاء۔ ہو سکتا ہے دوسرے طبقے کا کوئی بھائی یہاں آیا ہو، ہمارا مقصد کسی کو چڑھانا نہیں، ضد کرنا نہیں، کسی پہ ہٹ کرنا بھی نہیں، کسی پہ فتوا لگانا نہیں، مقصد ہے خیر خائی سے سمجھانا۔ جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کرے کوئی پھٹکا ہوا ہے تو سمجھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مارنا عبادت ہے۔ اوت کے میدان میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور رسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہا تھا، پھر یہ پکار عبادت ہو گئی؟ پیچھے سے تمہیں آواز لگا رہا تھا اللہ کا رسول، یا ایک بندہ جا رہا ہے میرے سامنے دور، میں اس کو پیچھے سے آواز لگا رہا ہوں فلاں، تو یہ پکار عبادت بنے گی؟ یہ کہا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سنیے گا سر، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ کیا ہو؟ غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے ذہن میں رکھیے گا، پھر سمجھیے گا اس بات کو۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی وسائل کے
پکار کیا بنے گی؟ عبادت۔ یہ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، بہت سارے اشکال ختم ہو گئے، بہت سارے شبہات اٹھ گئے جو ہمارے دوست پیش کرتے ہیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے کہ دیکھو جی BBC والا لندن بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ خبریں نشر کر رہا ہے، میں سرگودا میں ریڈیو کا بٹن کھولتا ہوں تو BBC کی آواز میں یہاں سن لیتا ہوں، اتنا سا آلہ ہے لندن کی آواز وہاں، اس سے اتنی طاقت ہے کہ بزرگوں کی اتنی طاقت کی کوئی نہیں۔ آگے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار ریڈیو ہے، چھوٹا سا آلہ ہے، کہاں کی آواز کہاں پہنچ رہی ہے؟ پھر ٹی وی آ میں جو رہا لندن میں، ہم سرگودا میں دیکھیں کمنٹری بھی سن رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے بزرگوں میں اتنی طاقت بھی کوئی نہیں۔ اور اب تو جناب یہ جو موبائل ہے اب اس کی مثال دی جائے، یہ چھوٹا سا آلہ ہے، کوئی بات نہیں، جدے سے بندے نے بات کی، میں نے سرگودا میں سنی، یہاں کی بات جدے کی بات ہو، یہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اور بزرگوں اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ وہ ہماری بات کو سن لیں۔ بظاہر تو یہ دلائل بڑے متاثر کر چکے ہیں اور لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے کہ ہاں یار ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، وائرلیس ہے، ٹیلی فون ہے، یہاں کی آواز وہاں، وہاں کی آواز یہاں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ انتہائی موتے دلائل، ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں۔ میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں، میں نے کہا میں ریڈیو کے سیل کی سکھا دیں، تو BBC بلا BBC، ریڈیو میں سیل کی سکھا دیں، ٹی وی کا بٹن میں آف کر دیتا ہوں، تو میچ دکھا، اور اس کی جو میں مثال دوں گا وہ بڑی زبردست مثال ہے۔ میں موبائل کی روح پڑھ لیتا ہوں، کٹ لیتا ہوں، تو بلا، اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے، یہ وسائل کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار عبادت کرتی ہے۔ میرے مرشد بیٹھے کیا تھا، میرے پیر صاحب بیٹھے کیا تھا، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا، میں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو، جائز کے نہ جائز؟ یہ اعلیٰ درمیان میں کوئی نہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی، میں سرگودے بیٹھ کے پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرے۔ اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر وسائل اور اسباب کے پیر صاحب میری بات کو سن رہے ہیں، یہ جائز کے نہ جائز؟ یہ صرف پیر صاحب کی نہیں، یہ صرف پیر صاحب کے رب کی تھی۔ آپ کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اگر کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی آیا، اللہ کرے اس کے ذہن میں یہ بات ہے، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، پکار وہ عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، غائبانہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر اسباب کے ذرائع کے ہر جگہ سے وہ میری پکار کو، یہ پکار کیا ہے؟ یہ پکار کیا ہے؟ سے بولو عبادت ہے۔ اور کلمے میں کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ جب غائبانہ پکارتے ہو کہ وہ ہماری پکاروں
کو سن رہے ہیں تو میرے بھائی یہی پکارنا تو عبادت ہے، اور آپ نے کلمے میں اقرار کر رکھا ہے کہ اب اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھیں آرگومنٹ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، سیاحوں کو لوگ کے لیے جمع کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں جانے گی۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ قانون نہیں کرنا اپنی جامعہ کے ساتھ، دوسرے لوگ تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، وہ تو ہمارا نام سننا بھی دوبارہ نہیں کرتے، ان کے سامنے ہمارا نام لیا جائے تو کانوں کو ہاتھ لگا۔ آپ ہمارے ساتھ، آپ ہمارے معاون ہیں، آپ ہمارے بازو ہیں، ویسا آپ ادھر ادھر اپنی زکات رکھیں گے تو یہ ٹھیک ہے، سامنے ہمارا بندہ موجود ہوتا ہے جمعے کے دن بھی، باقی نمازوں میں بھی۔ آپ جب چاہیں گے وہاں آپ جمع کریں، لیکن اس کی رسید آپ ضرور آ سکتے ہیں، مجھے بھی دیں تو رسید ضرور دیں، تاکہ وہ نظام کی جو ہے آمد کا وہ صحیح رہے، کسی کے حوالے بھی کریں اس کی رسید ضرور آ سکتے ہیں۔ تو جامعہ کے لیے آپ زکوٰۃ کو شامل کرانا، اس فنڈ میں آپ بھرپور طریقے سے تعاون کریں۔ یہ جمعے کا چلتا ہے مسجد کے لیے، زکوٰۃ شفاف نہیں، گیٹ میں جو ہمارا آدمی بیٹھا ہے آپ نے وہاں جمع کروانا ہے۔ اللہ آپ کے رزق کے حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ غائبانہ پکار جو ہے یہ کیا ہے؟ آئیے اس پر قرآن پاک کی ایک آیت پیش کریں، اس میں دو باتیں ثابت ہیں، پکار عبادت ہے، یہ بھی ثابت ہو جائے گا، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ غائبانہ حاجات میں پکارنا کس کو چاہیے۔ میں بہت آسان لفظوں میں کہوں گا، الگ الگ کروں گا تاکہ آپ ترجمہ خود کر لیں۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، میرے مقتدی حالت میں ترجمہ نہ کر سکتا، ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ آپ غور نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، توجہ کریں گے تو بات کھل جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ان الذین یستکبرون، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عن دعائی، اس طرح جو بہار کو اس طرح دعائی ہے، کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ پہلے کیا تھا؟ ادعونی، کیا پکار کا لفظ، مجھے پکارو، مجھے، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ آگے کیا تھا؟ فَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو منہ موڑتے ہیں میری عبادت سے، شروع میں کیا کہا تھا؟ مجھے پکارو، آخر میں جا کے کیا کہا؟ جو منہ موڑتی ہے میری عبادت سے۔ میرے آقا نے یہی آیت پڑھ کے بتایا تھا کہ غائبانہ پکار جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک آیت میرے آقا نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے جن میں روزوں کا ذکر ہے، دوسرے پارے کہاں سے شروع کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی
جو بیمار ہے ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم روزے رکھو گے بیماری بڑھ جائے گی، یا بڑھے بھی تو نہیں، دوائی 3-4 ٹائم استعمال کرو تو 10 دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر 2 ٹائم استعمال کرو تو 30 دن بھی لگ سکتی ہیں۔ شریعت کی سہولت دیکھو، دونوں صورتوں میں کہا وقتی طور پہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر۔ من کان منکم مریضا او علی سفر، مسافر بھی، بیمار بھی، دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا۔ آگے کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ بحث تو بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن میں مانا کروں گا اس ساری بحث کو سمیٹ کے مانا کروں۔ جو مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزے کی، یہ مشکل سے طاقت رکھنے والے کون ہیں؟ بہت بڑا آدمی، اس کو دقت ہوتی ہے، روزہ رکھے تو مشقت ہوتی ہے، روزہ رکھے تو تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ کا مریض، گردے کا مریض، سخت شوگر کا مریض، اب اس کا صحت پہ آنا بھی ممکن نہیں۔ بیماریاں ایسی ہیں، کوئی ملیریا، ٹائیفائڈ، نزلہ اس طرح کی نہیں ہے، بیماریاں مستقل ہیں۔ اس طرح کا جو مریض ہے روزہ اسے نقصان دیتا ہے، یا تو بہت بوڑھا آدمی ہے، مشقت اور دقت ہوتی ہے، ایسے لوگ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، میں انہیں بھی روزہ رکھنے کا ثواب بتاتا ہوں۔ ایسی سہولت دی، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اپنے اوپر جبر نہیں کرنا۔ ایک بندہ گردے کا مریض ہے، اگر وہ پانی صحیح استعمال نہیں کرتا اس کے گردے خراب ہوتے ہیں، نہیں میں نے رکھنا روزہ، یہ روز روز نہیں لگتے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ اور اللہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی مجھے تحفہ دے اور میں کوئی نہیں لیتا، تحفہ دینے والے کو غصہ جائے گا بھی کون؟ اللہ تحفہ دینا چاہتا ہے، اللہ دے رہا ہے تحفہ اور یہ کہتا ہے میں نہیں لینا، اس پہ اللہ راضی ہوگا؟ نہیں۔ صحت مقدم ہے، کوئی ایسا مریض ہے وہ اپنے اوپر جبر نہ کرے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، جبر نہ کرے اپنے اوپر، اپنی صحت کا خیال کرے۔ قرآن دیکھیں، سفر میں کتنی نماز ہے؟ 4 رکعتوں کی بجائے تو پڑھنی، بندہ کہنا ہے کہ 4 ہی پڑھنی ہے، غلط کے صحیح ہے، غلط کیوں؟ یہ رب کی سہولت کو وصول نہیں کرنا چاہتا، تو روزوں کا حکم دیا، درمیان میں بتایا وہ چند دن گنتی کے کیا ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ، یہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے آخر میں اعتکاف کے مسائل بتا دیے، اعتکاف، پھر اللہ نے روزہ کہاں تک رکھنا ہے، کس وقت افطار کرنا ہے، یہ بتا دیا۔